کے جلسے نے ہلچل مچا دی۔ جلسے نے تو ہلچل مچائی ہی، لیکن اس کے بعد ہونے والے واقعات نے زیادہ پریشان کن حالات بنا Bismillahirrahmanirrahim۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان آکاشی اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل ایم نیوز ہب۔ ناظرین، پی ٹی آئی کو 8 ستمبر کو اسلام آباد کی انتظامیہ نے 4 سے 7 بجے تک جلسہ کرنے کی اجازت دی، لیکن حیران کن طور پر اسلام آباد کے داخلی اور خارجی راستوں پر کنٹینرز اور رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں۔ ایک لمحے کو اگر ہم اس بات کو سائڈ پر بھی رکھیں کہ آپ نے ان راستوں پر رکاوٹیں نہیں کھڑی کی جن راستوں پر آپ نے روڈ میپ دیا تھا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کون سے ملک میں ایسا قانون ہے جہاں پر جلسے کا ٹائم مختص کیا جاتا ہے، اور اگر ٹائم مختص کیا بھی جاتا ہے تو جلسہ وقت پر ختم نہ ہونے پر اپنی ہی عوام اور اپنے ہی لوگوں پر آنسو گیس کے شیلز نہیں برسائے جاتے، ان پر لاٹھی چارج نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنا کھل کے حق استعمال کر سکے، جلسے جلوس کر سکے۔ کیا وہاں کوئی بارات یا ولیمے کا فنکشن چل رہا تھا یا کوئی کٹی پارٹی جس کو وقت پر ختم نہ کرنے پر آپ نے اسلام آباد کو میدان جنگ بنا دیا اور اپنے ہی لوگوں پر ظلم و ستم کیا؟ تماشا صرف یہیں ختم نہیں ہوتا، بلکہ اگلے ہی دن تمام تر قومی اسمبلی کے اراکین جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے تھے ان کے خلاف این او سی کی خلاف ورزی کرنے پر مقدمہ درج کر دیا جاتا ہے۔ بلکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اراکین قومی اسمبلی کو قومی اسمبلی کے اندر سے ہی گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ رات 3 بجے 5 گاڑیاں سول کپڑوں میں ملبوس اہلکاروں کے ہمراہ داخل ہوتی ہیں اور پی ٹی آئی کے اراکین کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ایسی کیا آفت آ پڑی تھی کہ آپ تھوڑی دیر انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ اگر این او سی کی خلاف ورزی کی تھی، گرفتاری مطلوب تھی تو آپ کچھ دیر انتظار کر لیتے، لیکن یوں قومی اسمبلی کا تقدس پامال کرنا کس چیز کا جواز ہے؟ آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ آپ اس طرح سے، اور یہ کون سا قانون ہے کہ آپ قومی اسمبلی کا تقدس پامال کریں جو کہ سراسر غیر قانونی ہے؟ اس پر اراکین قومی اسمبلی اور پی ٹی آئی کے اراکین کے مختلف بیانات بھی سامنے اور شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا اور پورے ملک میں احتجاج کی کال بھی دی گئی، لیکن ہمارے اسپیکر صاحب جو کہ لمبی نیند تانے سو رہے ہوتے ہیں اور جب وہ اپنی نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے اوہو یہ تو قومی اسمبلی کا تقدس پامال ہو گیا، اس کے خلاف مجھے ایکشن لینا چاہیے۔ کیا ہمارے اسپیکر قومی اسمبلی اس واقعے سے اتنے بے خبر تھے کہ ان کو 24 گھنٹے بعد یہ یاد آیا کہ میں نے کوئی ایکشن لینا ہے یا اس کے خلاف کوئی بیان جاری کرنا ہے؟ ناظرین، جب ہمارے اسپیکر صاحب ہوش میں آتے ہیں تو بیان جاری کرتے ہیں کہ اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا، جو کہ قومی اسمبلی میں کیا گیا، اور تمام تر اراکین قومی اسمبلی کو فی الفور رہا کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اس واقعے کے جو بھی ذمہ دار ہے اس کے خلاف ایف آئی آر کٹوائی جائے گی، اور انہوں نے آئی جی اسلام آباد، ڈی آئی جی آپریشنز اور ایس ایس پی آپریشنز کو بھی فوری طور پر طلب کیا۔ آئی جی اسلام آباد، ڈی آئی جی آپریشنز اور ایس ایس پی آپریشنز کو بھی فوری طور پر طلب کیا گیا، لیکن کیا ان دعووں سے کوئی کارروائی عمل میں لائی جائے گی؟ کیونکہ ہماری پولیس بھی تب پہنچتی ہے جائے وقوع پر جب کہ کارروائی ہو چکی ہوتی ہے، اور تمام تر کارروائی کر کے کوئی بھی جا چکا ہوتا ہے اور پھر یہ واقعہ دب جاتا ہے اور کوئی بھی کارروائی عمل میں نہیں لائی جاتی۔ اسی طرح ہمارے جو حکمران ہیں وہ بھی اس وقت ہوش میں آتے ہیں جب تمام تر کارروائی ہو چکی ہوتی ہے، اور پھر 3-4 دن ہائی لائٹس رہنے کے بعد یہ واقعہ دب جاتا ہے اور کوئی کارروائی سامنے نہیں لائی جاتی۔ کیا اس بار بھی وہی عمل دہرایا جائے گا؟ کیا قومی اسمبلی کے تقدس کو پامال کر جو کیا گیا ہے اس کو بحال کیا جا سکے گا؟ چاہے یہاں پر اس وقت نون لیگ کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے یا کوئی بھی پارٹی سامنے ہوتی،
ہم یہی بات کرتے کہ آپ تھوڑا انتظار کر سکتے تھے. پولیس اہلکار اتنی کیا بے صبری تھی کہ ان کو قومی اسمبلی کے اندر داخل ہونا پڑا. یہ سراسر غیر قانونی ہے. آپ کو گرفتاری مطلوب تھی, 100 بار گرفتار کریں, بھلے نہ آزاد کریں, لیکن آپ کو قومی اسمبلی کے تقدس کو پامال نہیں کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان آکاشی اقبال کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.